ایک اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ذاتی احادیت نے جناب آدم سے لے کے خاتم المرسلین تک اور مولا کائنات سے لے کر مولا مہدی تلک، دیکھو عصمتوں کی عزت ہے، حالانکہ حجت ہے نا، حجت ہونے کے باوجود وہ حجاب میں ہے، وہ کہاں ہے؟ پردے میں ہے۔ تو بیٹا جب بھی آپ کھلے منہ باہر نکلو گے، ہے نا، دنیا ہے نا، تو یہ جو حجاب ہے یہ عورت کی زینت ہے۔ حکم ہے کہ اگر وہ پہلے کمرے میں نماز پڑھے تو بڑا ثواب ہے، اگر اس سے اگلے کمرے میں پڑھے اس سے بڑا ثواب ہے۔ حتیٰ کہ جیسے زلیخا جناب یوسف علیہ السلام کو 7ویں کمرے میں اندر لے گئی، دیکھو یہ بے کمال جملہ ہے کہ 7 تالے کھلے یوسف علیہ السلام کی صداقت پر۔ اب 7 کا جملہ میں کیا کروں، قرآن ڈرامہ بنا لوں؟ تو قرآن تو موجود ہے، صداقت موجود ہے۔ اب یوسف ایک نبی ہے، برگزیدہ ہے، تو زلیخا کیا عزیز مصر کی بیوی تھی۔ عزیز مصر کو اللہ نے اس سے مستفید نہیں کیا کہ وہ زلیخا کے ساتھ شادی یا کے زوجیت ادا کرتا۔ دیکھو کیا قدرت کے کرشمے ہیں، کیا اس کے ارادے ہیں، عقل میں تو آنے نہیں دیتا۔ وہ یوسف کہاں جا کے یعقوب علیہ السلام کے گھر آیا، ستارے دیکھے، چاند ستارے سورج جو اس کو عالم خواب میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے باپ کو بتایا تو باپ کہنے لگا کہ دیکھو بھائیوں کو نہ بتانا، اگر انہوں نے تجھے پتہ چل گیا تو وہ پھر تجھ پر ہو سکتا ہے کوئی حسد کریں۔ جیسے روکا تھا باپ نے ویسے ہی ہوا، انہوں نے حسد کیا، ہے نا، کتنی خوبصورت یہ بڑی بات ہے۔ جیسے حسد کیا تو وہ یوسف کو بہانے سے لے گئے باپ سے کہہ کر۔ اس نے کہا اسے نہ لے جاؤ، لیکن وہ لے گئے باپ سے کہ ہم اس کے بھائی نہیں ہیں۔ اب لے جا کر جو انہوں نے کیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں میں پھینک کر جب واپس آئے تو کرتا لے آئے، اور ایک جانور کا خون اس کرتے کو انہوں نے تر کیا، اور باپ کے پاس آ کرتا دے کر چہرے بھی اس طرح کے بگاڑ لیے، تو کہنے لگے کہ اسے بگیاڑ کھا گیا ہے۔ حالانکہ بیٹے ہیں، حلالی ہیں، یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام کے جناب ابراہیم خلیل اللہ کے پوترے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ بیٹے ہونے کے باوجود یہ ان کے پاس معرفت نہ تھی کہ ہم یہ کرتا خون میں تر کے کر کے لے جا رہے ہیں، ہمارا باپ نبی ہے تو وہ تو جان لے گا کہ جانور کا ہے، یہ ان کے پاس شعور نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ مالک انتخاب کرتا ہے، جیسے کرتا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، جب انہوں نے کہا کہ یہ یوسف کا خون ہے جو کرتے کو لگا ہوا ہے، یعقوب علیہ السلام جانتے ہوئے بھی اس کرتے کو پکڑا اور چوم بھی لیا، حالانکہ جانور کا خون تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا خون ہے۔ اس نے چوما بھی، سینے سے بھی لگایا، اور ایک جملہ کہا کہ یہ بھیڑیا کتنا چلاک تھا جو میرے یوسف کو کھا گیا اور کرتا بھی نہیں پھٹنے دیا، ہے نا۔ جیسے نبی نے یہ جملہ کیا تو وہ پریشان ہو گئے، یہ تو ہمارا جھوٹ پکڑا گیا۔ میں نے کہا کہ جھوٹ کو آپ 100 لباس بھی پہناؤ گے تو وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، اور سچ وہ ہوتا ہے جو یاد نہیں رکھنا پڑتا، وہ ہوتا ہی سچ ہے۔ 100 سال بھی بولو گے، 1500 سال، اب 1400 سال ہو گئے، تو ہم وہی سچ بتا رہے ہیں نا، جو ہمارے پاس ہے وہیں تک آپ بلا رہے ہیں۔ تو مالک کرے آپ کو بھی توفیق آ جائے۔ بھئی یہ فیڈ سمجھنے سے ہے، جب تم خود کو جھوٹا کر کے تو سچوں کو تسلیم کرو گے، پھر اس کے حکم پہ آ جاؤ گے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم خود ہی سچے بن گئے تو پھر وہ کدھر گئے، ہے نا۔ ان کو سچا مانو گے، خود کو جھوٹا مانو گے، پھر ان کی قربت ملے گی۔ اگر تم سچے ہوئے تو پھر وہ کدھر گئے؟ وہ سچے تو 5 ہیں صرف جو مباہلے میں سامنے آئے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جھوٹ کو پردہ ڈالنے کے لیے جنگل میں گئے،
اور جنگل میں جا کے ایک بھیڑیے کو پکڑا کہ یہ بیزبان ہے, اسے کیا پتا. اب دیکھو نبی کی بیٹی ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جتنے جانور ہیں نبی کے سامنے تو جواب دہ ہوتے ہیں, ہے نا. اب وہ چلے گئے, بھیڑیے پکڑ کے لے آئے, کان سے پکڑا, راستے میں اس کا خون سے منہ بھی تر کر دیا, اور جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کے آ گئے. دیکھو بات کہیں کو برداشت ہوگی, کہیں کو نہیں بھی ہو سکتی, لیکن جو بات ہمارے تک ہے, ہمارے پاس, ہم تو وہی دیں گے نا آپ کو. اب اس بھیڑیے کو جب یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کے آ گئے, تھے جھوٹے, اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا کیا جتن کر رہے ہیں وہ. اب بھیڑیا یعقوب علیہ السلام کے سامنے آیا تو جناب یعقوب چونکہ نبی تھے, انہوں نے اسے مجرم قرار نہیں دیا, کہا بھائی تجھ پر میرے یوسف کو کھانے کا الزام ہے. اس نے زمین پہ بادبند سر رکھا اور کہا میں تو ایک مسافر ہوں, میں تو ایک علاقے سے اپنے کسی پیر بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے سنا ہے کہ جب کوئی پیر بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو ایک قدم کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. میں تو وہ نیکیاں کمانے کے لیے جا رہا ہوں. ہم تو ویسے طریقے ہم یہ شکار وغیرہ نہیں کرتے. اب جیسے وہ یعقوب علیہ السلام نے سنا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تو کوئی ویسے درندہ ہے, تو ایک ویسے درندہ ہے نا, تیرا نیکیوں سے کیا سروکار ہے. اور میں تو بخت دیکھتا ہوں لوگوں کے کہ جنہوں نے اس گھرانے کو تسلیم کر لیا اور جن کو اللہ نے ہدایت دینے کے لیے بنایا بھی پنجتنی ہے. کل کائنات کو چیپٹر کھولوں گا تو کائنات سے دوڑنے کا راستہ نہیں ملتا بندے کو. ہاں یہ اس کی قادریت ہے. اس نے کہا جی میں عام نہیں ہوں. اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا جو میرا دادا تھا. کون؟ جو نوح کے بیڑے میں بیٹھا تھا. دیکھو سوچنے کی یہ بات ہے کہ ایک وحشی درندہ ہے, جب وہ اپنے شجرے کو جانتا ہے. اس نے بتایا کہ علی کو جن کے شجرے پاک ہوتے ہیں وہی تسلیم کرتے ہیں, ہے نا. ایک بھیڑیا ہو کے بتا رہے کہ میں عام نہیں ہوں جی, وہ میرا دادا تھا جو تیرے دادے نوح کے بیڑے میں بیٹھا تھا, اور میرے دادے نے تیرے دادے سے سنا تھا. چونکہ نوح نجی اللہ جو ہے, میں نے پہلے بتا چکا آپ کی بارگاہ میں, گزارش کر چکا ہوں کہ اس کا نوح نام ہی اس لیے ہے, اور اس لیے اب اس وقت وہ نجف میں ہے جناب علی علیہ السلام کے پاس, ہے نا. اور جناب آدم بھی وہیں پہ ہے, وہ ابو البشر ہے. یہ ثانی نوح ہے. اس نے رو کر پرسا دیا, 500 سال وہ رویا ہے, اور مظلوم کربلا کے غم میں رویا, غلطی پہ نہیں رویا.